اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانِ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے گوش گزار ہے کتاب اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی اور مترجم ہیں معارف اسلام پبلشرز۔ اس کا 21واں حصہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تیسرا باب اسلامی تمدن میں علوم کی پیشرفت اور صفحہ نمبر 110 سے آپ کے ہدیہ ہے۔ 5ویں ہیڈنگ ہم پڑھ رہے ہیں اصول۔ اسلامی علوم میں وہ علم جو کہ اصلی منابع اور مصادر سے اسلامی احکام اور قوانین کے استنباط کے لیے تدوین ہوا، علم اصول ہے۔ یہ علم وجود میں آنے کے بعد سے اب تک 9 مراحل سے گزرا۔ نمبر 1، وجود میں آنے کا دور۔ اس دور میں اس علم کی تدوین اور اس کے مقدمات بیان کرنے کے لیے سب سے پہلی کوششیں ہوئیں۔ شیعہ محققین کی رائے کے مطابق اس علم کے خالق امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام ہیں، اگرچہ عصر حاضر کے کچھ محققین کا خیال ہے کہ اصلی قواعد کا سادہ انداز اس میں استعمال صدر اسلام سے ہی رائج تھا۔ نمبر 2، تصنیف کے دور کا آغاز۔ اس دور میں علم اصول، جس کا ذکر فقہی مسائل کے درمیان ہوتا تھا، جداگانہ شکل میں سامنے آیا۔ میرے خیال میں علم اصول کی سب سے پہلی تصنیف جناب ہشام بن حکم کی ہے، کہ جو امامیہ متکلمین میں سربراہ شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کتاب الفاظ مباحثہ تحریر کی۔ نمبر 3، علم اصول کے علم کلام کے ساتھ ملاپ کا دور۔ یہ دور، جو کہ زیادہ تر اہل سنت کے حوالے سے اہل سنت کے متکلمین بالخصوص معتزلہ علم اصول میں داخل ہوئے اور اس سے اس کی اصلی راہ فرعی و فقہی احکام کے استنباط سے ہٹا دیا۔ اس دور میں اہل سنت کے مؤلفین میں سے جو کتاب کا نام ہے کتاب آراء اصولی ابو علی کے مصنف محمد بن عبد الوہاب بن سلام جبائی، کتاب التحصیل کے مصنف ابو منصور عبد القاہر بن طاہر تمیمی اصفہانی اور کتاب المستصفیٰ کے مصنف ابو حامد غزالی قابل ذکر ہیں۔ نمبر 4، علم اصول کے کمال اور دوبارہ جدا ہونے کا دور۔ یہ دور، جو کہ مکتب شیعہ کے حوالے سے ہے، علم اصول کی بتدریج پختگی کی منازل طے کر گیا اور کافی حد تک علم کلام کے مسائل سے جدا ہو گیا۔ اس دور کے اہم ترین آثار کہ جنہوں نے علم اصول کو ترقی کی انتہائی بلندیوں تک پہنچا دیا، وہ ابن ابی عقیل، شیخ مفید اور شیخ طوسی کی تصنیفات اور تالیفات ہیں۔ نمبر 5، استنباط کے جمود اور علم اصول میں ٹھہراؤ کا دور۔ شیخ طوسی کے علمی نبوغ اور عظمت کی بنا پہ تقریباً 1 صدی تک مختلف علوم بالخصوص اصول فقہ میں ان کی آراء اور نظریات بغیر کسی علمی تنقید کے باقی رہے اور اس دور کے مؤلفین کی کتب پر ان کے آثار کی تقلید کی چھاپ باقی رہی۔ مثلاً سدید الدین طمسی رازی کی کتاب مصادر اور حمزہ بن عبدالعزیز المعروف سالار کی کتاب التقریب میں یہ تقلید دیکھی جا سکتی ہے۔ مجموعی طور پہ اس دور کے تمام فقہی استنباط اور نتائج شدت کے ساتھ شیخ طوسی کی آراء سے متاثر تھے۔ نمبر 6، تجدید حیات کی تحریک۔
اس دور کی خصوصیات میں سے یہ ہیں کہ ایک طرف روح اجتہاد دوبارہ زندہ ہوئی اور دوسری طرف گزشتہ بزرگان دین کی کتب کی شرح، حاشیہ اور تخلیص کی گئی اور فن منطق کے بعض مسائل علم اصول میں داخل ہوئے۔ اس دور کے علماء اور بزرگ محققین میں سے محمد بن ادریس حلی، محقق حلی، علامہ حلی، فاضل مقداد اور شیخ بہائی قابل ذکر ہیں۔ نمبر 7، علم اصول میں ضعف کا دور۔ تشیع کی علمی محافل اور حوزات میں اخباری مکتب فکر کی طرف میلان بڑھنے سے علم اصول کی گزشتہ ادوار کی رونق ختم ہو گئی۔ اس دور میں اخباریوں اور عمولیوں میں شدید نزاع رہا اور اس دور کی اخباری مکتب فکر میں اہم ترین تالیف کتاب فوائد المدنیہ ہے کہ جو محمد بن امین استرابادی نے تالیف کی۔ نمبر 8، علم اصول کا جدید دور۔ جناب وحید بیبانی کے علمی حوزات میں ظاہر ہونے سے علم اصول بتدریج دوبارہ ترقی کے زینوں کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ اور آپ کے شاگردوں نے اپنی حیرت انگیز صلاحیتوں سے مالا مال علمی طاقت سے اخباری مکتب فکر والوں کی تمام شبہات اور تہمتوں کا جواب دیا اور یہ ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی کہ فقہی مسائل تک پہنچنے کے لیے ہم سب فقط اصولی قواعد کے محتاج ہیں۔ اس دور میں علامہ وحید بیبانی کے علاوہ عظیم علمی شخصیات میں سے سید مہدی بحر العلوم، کاشف الغطاء اور سید علی طباطبائی قابل ذکر ہیں۔ نمبر 9، عصر حاضر۔ یہ دور جو کہ حقیقت میں علم اصول کی معراج کا دور شمار ہوتا ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری کے ظہور سے شروع ہوا اور ان کے بعد ان کے شاگردوں کی کوششوں سے جاری رہا۔ واقعی بات تو یہی ہے کہ اس دور میں علم اصول کی ترقی کا گزشتہ ادوار میں سے کسی دور سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس دور میں علم اصول میں تحقیقات کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی عمیق بھی ہیں۔ نمبر 6، یہ اب فقہ کی ہماری ہیڈنگ اصول کی ختم ہو گئی۔ نمبر 5 ہماری ہیڈنگ تھی اصول، اب نمبر 6 آ گئی کلام۔ اسلامی تمدن کے زیر سایہ علم کلام کی پیدائش کی کچھ وجوہات تھیں۔ ان میں سے ایک مسلمانوں کا غیر مسلم اقوام مثلاً ایرانیوں، رومیوں اور مصریوں سے تعلقات تھے۔ ان روابط و تعلقات کی بنا پہ عقائد و نظریات میں اختلاف آشکار ہوا۔ مسلمانوں نے دین اسلام کے دفاع کے لیے نئی فکری اور استدلالی روشوں کو سیکھا۔ اس طرح اس علم کے وجود میں آنے کی دوسری وجہ ایسی اقوام کا اسلام قبول کرنا قرار پائی کہ جو اپنے مذاہب میں اللہ تعالیٰ کی صفات، توحید، قضاء و قدر، جزا و سزا وغیرہ کے مسائل میں مخصوص عقائد و نظریات کے حامل تھے۔ اسی بنا پہ نئے مسلمان لوگ اسی کوشش میں رہتے تھے کہ اپنے سابقہ دینی عقائد کو دین اسلام کے سانچے میں ڈھال کر پیش کریں۔ اس لیے مسلمانوں نے بھرپور کوشش کی کہ عقلی دلائل سے بہرہ مند ہو کے اسلام کے بنیادی عقائد کو مستحکم اور پائیدار بنائیں۔ علم کلام اپنے آغاز میں فقط عقائدی مسائل بالخصوص توحید وغیرہ پہ بحث کرتا تھا، اور جو شخص عقائد کے امور میں دلیل سے بات کرتا اسے متکلم کہا جاتا تھا، اور خود دینی عقائد اور اصول میں بحث اور جدل کرنے کو علم کلام کا نام دیا گیا۔ اسلام کے بڑے متقدمین میں سے جنہوں نے کلامی نظریات اور مسالک کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا، حسن بصری کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
جو گناہوں کے حوالے سے بہت سخت موقف رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ تمام افعال فقط انسانی مرضی کی بنا پر انجام پاتے ہیں۔ دوسری صدی میں ابو مورث جہم بن صفوان نے مسلک جہمیہ کو تشکیل دیا۔ اس مسلک کے ماننے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شناخت کے لیے فقط ایمان ہی کافی ہے، دیگر عبادات سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے کے سوا فعل انجام نہیں دیتا، بس انسان اپنے افعال میں مجبور ہے۔ تیسری صدی ہجری میں ابو سہل بشر بن معتمر ہلالی کوفی بغدادی نے مسلک بشریہ کو تشکیل دیا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اس نے اپنے بندوں کو اپنے کام کرنے پہ قادر کیا ہے، لیکن یہ مناسب نہ سمجھا کہ حیات، موت اور قدرت جیسے امور بھی انسانوں کے سپرد کرے۔ چوتھی صدی میں ہم چند مشہور و معروف متکلمین کا عرصہ وجود میں ظہور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شیخ مفید ہیں۔ ان کی تقریباً 200 کے قریب تالیفات تھیں کہ جن میں سے اکثر مختلف کلامی مسالک کے قائد کے روپ میں لکھی گئیں۔ اس صدی کے دوسرے مشہور متکلم شیخ الالطاف یا ابو جعفر محمد بن حسن طوسی ہیں۔ وہ سب سے پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے نجف کو شیعہ مکتب کے علمی اور دینی مرکز میں تبدیل کیا، اور ان کے کلام میں مشہور کتابوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں: الشافی، الاقتصاد الہادی الی الارشاد اور تحمید الاصول۔ 5ویں صدی میں مشہور متکلم ابو حامد محمد غزالی پیدا ہوئے۔ غزالی کا عقیدہ تھا کہ متکلمین نے اس زمانے میں دین کی نصرت کے لیے قیام کیا کہ جب دینی فرقوں میں اختلاف بڑھ گیا تھا اور لوگوں کے دلوں میں ایمان متزلزل ہو چکا تھا۔ انہوں نے عقلی اور منطقی دلائل کے ساتھ شبہات پیدا کرنے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ نیز ان کا عقیدہ تھا کہ عوام کو علم کلام سے دور کرنا چاہیے کہ اگر ان میں سے کوئی ید، فوق اور عرش پر استوار کا معنی پوچھیں تو بھی انہیں نہ بتائیں، خواہ انہیں تازیانے ہی کیوں نہ مارنا پڑیں۔ جس طرح کہ خلیفہ دوم حضرت عمر ہر اس شخص سے ایسا سلوک کیا کرتے تھے کہ جو تشابہ آیات کے بارے میں سوال کرتا۔ 5ویں صدی کے ایک اور معروف متکلم ابو الفتح محمد بن عبد الکریم بن احمد شہرستانی ہیں۔ ان کی علم کلام میں معتبر ترین کتاب کا نام نہایت الاقدام فی العلم الکلام ہے، جو علم کلام کے 20 قواعد اور اس علم کے مسائل کے فروع تشریح کے حامل ہے۔ 6 صدی ہجری کے مشہور ترین متکلم امام فخر رازی یا امام المشرقین ہیں۔ وہ علم اصول اور کلام میں مکتب اشعری پر اور فروع دین میں شافعی مسلک پہ تھے۔ ان کے بیشتر اعتراضات اور تحقیقات فلسفی، کلامی، علمی مسائل میں تھے۔ وہ اسلامی عقائد کی تشریح اشعری مکتب کے اصولوں کے بنا پہ کیا کرتے تھے اور فقہ اہل سنت پر عمل پیرا تھے۔ 7ویں صدی ہجری کے عظیم ترین متکلم خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں۔ چونکہ خواجہ شیعہ ہونے کے ساتھ ساتھ منگولوں کے بادشاہ ہلاکو خان کی نگاہ میں اہم مقام کے حامل تھے، لہٰذا اہل سنت کے بہت سے علماء ان سے حسد کیا کرتے تھے اور انہیں سب و شتم کیا کرتے تھے۔ ان کی علم کلام میں اہم ترین کتاب تجرید الاعتقاد ہے۔ یہاں تک ہم نے آپ کے ساتھ صفحہ نمبر 115 تک ساتھ دیا۔